أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سورہ شورى کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، مشہور و معروف آیت ہے، اور آپ لوگ سینکڑوں دفعہ شاید یا ہزاروں دفعہ آیت بھی سن چکے ہیں، ترجمہ بھی اس کا سن چکے ہیں، تفسیر بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو، قل حبیب ان سے کہہ دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، کیا مانگتا ہوں؟ مودت فی القربہ۔ اب ہمیشہ مجلس جو ہوتی ہے اس کے اندر اہل بیت کی تاریخ، اہل بیت کی سیرت یا اہل بیت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آج 3 دن جو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ 3 راتیں جو یہاں پر ہوں، اس میں تینوں میں مختلف گفتگو ہوگی، اور آج محبت اہل بیت پر گفتگو نہیں کروں گا میں، کیونکہ اس آیت کو جب پڑھا جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ محبت اہل بیت پر گفتگو ہوگی، لیکن محبت اہل بیت کا فلسفہ کیا ہے، اور محبت اہل بیت کا فلسفہ ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے اگر میں بیان کروں، یا آپ کو اعتراضات ہوں، یا آپ کے ذہن میں سوالات آئیں، لیکن محبت اہل بیت جو آپ کئی 100 سال سے اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے اثرات، وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، اور اس میں آپ کو کوئی حیرت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود یہ محبت اہل بیت، اس کی 2 شاخیں ہیں 8ویں امام کے فرمان کے بقول، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، ہماری خوشی میں خوش رہو، ہمارے غم میں غمگین رہو۔ یہ ایک پہلو ہے کہ ہماری خوشی میں خوش، غم میں غمگین رہو۔ اور آیت اللہ شیخ جواد ملکی تبریزی، شاید ان کی کتاب المراقبات، وہ شاید ترجمہ ہوئی ہے، غدیر کا دن تھا، گھر کے صحن سے آواز آئی، خم میں گھر تھا ان کا، چیخ پکار کی گھر کی خواتین کی، نکلے دیکھا کیا ہے، تو یہ 120 130 100 سال پہلے وہ کا واقعہ ہے، دیکھا کہ یا 100 سال کا واقعہ ہوگا پہلے کا، دیکھا کہ خواتین، گھر میں بچہ تھا، پہلے حوض ہوتے تھے، چھوٹا سا بچہ تھا، رینگتا ہوا آیا حوض میں، وہ ڈوب کر مر چکا، خواتین نے گھر کی نکالا، دیکھا تو انہوں نے خواتین کو اشارہ کیا۔ اب ایک بہت بڑے عالم تھے، مراجع اس وقت کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حوضے کے اندر یہ ایک بات ہوتی کہ کس کی نماز میں کتنے مجتہد مدرسین جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہاں کے اپنا رسم و رواج ہیں، کون سا مجلس پڑھنے والا کس مرجع کے گھر میں آتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، تو بہت ان کی بڑی ایک شخصیت تھی، انہوں نے اشارہ کیا، خواتین کو خاموش کیا، کہا کہ لاش کو کونے میں رکھو، گئے، لوگ آ رہے ہیں، مٹھائی، قصیدہ، مبارکباد، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد لوگ چلے گئے، کچھ خاص دوستوں نے کہا رک جاؤ ذرا کام ہے، یہ مسئلہ یہ کہ میرا بیٹا چھوٹا سا مر گیا ہے، اس کا کفن دفن کرنا ہے۔ دوستوں کے شاگردوں کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، کہا کہ سرکار یہ آپ کب یہ ہوا؟ کہا میں جو گیا تھا اس وقت تو یہ واقعہ ہوا تھا، خواتین کی آواز آئی تو میں چپ کرا کے آیا ہوں ان کو، کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ غدیر کا جشن خراب ہو، اور خاص لوگ تھے۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں، بھائی تم شکوہ کرو گے، ہم کو تو بتاتے غلط کیا، پرانی دوستی تھی، ہوتا ہے نا، یہ آدمی کہتا ہے۔ اب یہ مومنین یہاں پر بھی آپ کہتے ہیں ارے مولانا آپ کو کیا بتاتے، کیا بتاتے آپ، یہ تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں نہیں مولانا بس کیا۔ تو یہ مومنین کی ایک خصوصیت ہے، بلکہ انسانوں کی خصوصیت۔ تو ہماری خوشی میں خوش رہو، ہمارے غم میں غمگین رہو۔
لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد اجر رسالت دینا ہے اہل بیت کو، آپ کو، خدا کو اہل بیت کی مودت کے ذریعے. پھر اس کے بعد ائمہ کی وہ روایت ہے کہ جس میں امام فرما رہے ہیں جو دسیوں دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ چھٹے امام کی روایت. اب میں یہ دعا امام صادق اسلامی نہیں پڑھنا چاہتا تھا، یقین کیجئے ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی. یا من خصنا بالکرامہ، اے پروردگار کہ تو نے کرامت اور عزت کو ہم کو عطا کیا ہے صرف، اور اس کے بعد تو نے ہم کو فضیلت دی، تو نے ہم کو یہ عطا کیا. چھٹے امام یہ عطا کیا، یہ عطا کیا. امام کو شک ہے کہ خدا نے کیا عطا کیا، یہ خدا کو نہیں پتا کہ ہم نے اہل بیت کو کیا دیا ہے. اے خدا تو نے یہ دیا، تو نے وہ دیا، تو نے ہم کو یہ دیا. پروردگار ارحم زوار قبر جدی الحسین، جو میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کو جا رہے ہیں ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما. یہ ایک طریقہ ہے ائمہ کا. آپ دعائے ابو حمزہ صومالی جا کر پڑھا کیجئے، ترجمہ پڑھیے. رمضان شوال محرم میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے ہمیشہ کہا مفاتیح میں ائمہ کی زیارات، ائمہ کی دعائیں جو جس وقت جی چارہ کھول کے پڑھیے، آپ کو کوئی نہ کوئی نصیحت خزانہ ملے گا. دعا ابو حمزہ صومالی سے مدد لیتا ہوں میں کہ اس میں امام عجیب انداز سے گفتگو کر رہے ہیں. پروردگار تو میرے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جن کو عذاب دے سکتا ہے، میرے پاس تیرے علاوہ کوئی جو معاف کرے. ارے سید ساجدین آپ اتنی لمبی چوڑی دعا مانگنا، ایک دفعہ کہہ دیجیے نا خدا مجھے معاف کر دے. امام سجاد کا شاید جواب آئے کہ پھر خدا کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے درس کیسے بتائے جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں اظہار محبت کیسے کیا جائے گا، خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ کیسے بتایا جائے گا. گناہگار انسان کی شخصیت میں کتنے پہلو ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام آپ کو تاریخ میں کتابوں کو کھنگال لیجئے ابو حمزہ صومالی میں ملیں گے، آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتے. اچھا اگر ملیں گے بھی تو یا امام سجاد کے آبا و اجداد کیا یا امام سجاد کی اولاد کی. آپ کو اگر ایک دفعہ آپ ان چیزوں کو پڑھ لیجئے تو دنیا لاکھ دعائیں گڑ گڑ کے لاتی رہے، آپ کو ان میں لطف اور لذت نہیں آئے گی. یہ آپ پڑھنے والے جانتے ہیں. دعا کمیل آپ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھیے آپ. ہمارے یہاں زیارت کی الگ زبان ہے، دعاؤں کی الگ زبان ہے، زیارت کے بعد کی الگ زبان. آپ کو لگے گا کہ یہ ایک سسٹم کے تحت ہے. خیر یہ آپ کو اہل بیت میں بتایا جاتا ہے، محبت اہل بیت. ابھی تک ہم نے کیا گفتگو کی؟ ہماری غم میں غمگین رہو، ہماری محبت میں، ہمارے خوشی میں خوش رہو، ہمارے غم میں غمگین رہو. علیکہ بولایتنا، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے جڑے رہو. 8ویں امام نے کہا ریان ابن شبیب کو کہ جو مامون کا ماموں تھا، اس سے معتصم کا ماموں تھا اور ہارون کا سالہ تھا. معتصم کا ماموں، ہارون کا سالہ. ہارون کے 2 بیٹے ہیں مشہور، مامون اور امین. دونوں میں جنگ ہوئی. امین کچھ عرصے کے لیے خلیفہ بنا، مامون نے امین کو قتل کروایا، مامون خلیفہ بنا. اور پھر اس کے بعد مامون نے اپنے بھائی، سوتیلے بھائی کو جو دوسری ماں سے تھا معتصم، اس کو وصیت کی کہ میرے بعد اس کو خلیفہ اور بادشاہ بنانا. تو یہ جو تھا یہ معتصم کا ماموں ہے اور ایک طرح سے ہارون رشید کا سالہ ہے ریان ابن شبیب، یعنی بیوی کا بھائی. تو اس سے امام نے 8ویں امام نے وصیتیں کروائیں. یہ ایک بات کہ ہماری ولایت کو پکڑ کے رکھنا، ہمارے غم میں غمگین رہنا، ہماری خوشی میں خوش رہنا، یہ ایک گروہ روایتوں کا. دوسری روایتیں کیا ہیں آپ کے پاس کہ جس کی آنکھ میں آنسو آئے، روایت آپ کو پتہ ہے. جس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر بہہ جائے، روایت اس کی بھی آپ کو پتہ ہے. جو اپنے منہ پر، جس کا رنگ چہرے کا حیت متغیر ہو جائے، رحم اللہ وجوہا غیرت من اجل الحسین، کہ خدایا رحم فرما. چھٹے امام رحم فرما ان چہروں پر جو حسین کی وجہ سے متغیر. اب مشی کی وجہ سے ہوں، آپ کے چہرے پر تھکن کے آثار ہوں، مجلس کی وجہ سے، آپ نے تماچے لگائے ہوں، آپ دھوپ میں چلے ہوں، کچھ بھی ہو، امام حسین کی وجہ سے ہے نا، خدا ان چہروں پر رحمت نازل فرما. اچھا وہ مال جو امام حسین کی عزاداری میں جاتا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، وہ زیارت کے لیے جاتا ہے وہ لوٹ کر آئے گا. اب لوٹ کر آئے گا کا مطلب یہ نہیں کہ لوٹ کر یہی مال جو آپ نے 1.5-2 لاکھ روپے دیے گڈی کی صورت میں آپ کو گھر کے فریج میں سے تاخچے میں سے مل جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا 2 لاکھ روپے کا نقصان ہونے والا ہو، اس برکت سے بچ جائے. حتیٰ اتنی تاکید ہے. ابھی تک میں صرف تمہید میں ہوں، نتیجہ نہیں دیا میں نے آپ کو. تمہید میں ساتھ ساتھ رہیے گا آپ تاکہ نتیجہ دینے میں آسانی ہو. اچھا
ما لمن لم یکن یزور الحسین لعلۃ تصیبہ، یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے اگر کوئی مشکل ہو کسی کو، پیسہ ویسا سب کچھ ہے، نہیں جا پا رہا وہ زیارت امام حسین کے لیے، تو امام نے فرمایا کسی کو نائب کرے پیسے دے کہ تم جاؤ۔ رکیے ذرا، ایک آدمی کے پاس پیسہ موجود ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، پرابلم میرے ساتھ ہے، میں نہیں جا پا رہا، اگر میں چلا جاتا تو ایک آدمی وہاں پر ہوتا، اب میں نہیں جا پا رہا، فرض کی 1,00,000 آدمی ہے تو 99,999 آدمی ہے، میں نہیں جا پایا، میں چلے جاؤں گا تو 1,00,000 کی فگر پوری ہو جائے گی۔ تو لگتا یہ کہ امام چاہ رہے ہیں کہ جو جو جا سکتا تھا نہیں جا پا رہا، تعداد پوری ہو جائے وہاں پر جو جو امام حسین تک جا سکتا ہے، تم نہیں جا رہے کسی کو پیسے دے کر جاؤ۔ اور فرمائے یجہزو، کسی کو پورے طریقے سے مکمل امکانات دے کر، ریسورسز دے کر، تجہیز کر کر بھیجے۔ امام نے فرمایا اس کا جو پیسہ ہے برکت لائے گا، اس کا یہ پیسہ واپس آئے گا اور اس سے بلائیں دور ہوں گی۔ لہٰذا یہ کیا چیز ہے؟ آپ امام حسین کا تبرک بانٹتے ہیں، امام حسین کی نظر نیاز کرتے ہیں، تمام کی تمام چیزیں، یہ سلسلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سلسلہ ہے۔ اب یہ ایک سلسلہ آپ نے سن لیا، یہ ایک انداز فکر سن لیا۔ اب دوسرا انداز فکر یہ کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے تو ہیں، آپ یہ تمام کام کر رہے ہیں، تو آپ کوئی کنسٹرکٹیو کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کوئی بہتر کام کیوں نہیں کرتے؟ 1400 برس سے آپ یہی غم منائے جا رہے ہیں، تو سوال کو بدل دیجئے ذرا۔ 1400 برس سے اگر ہم یہ غم منائے جا رہے ہیں اور فرش اعضاء پر پڑھا لکھا بھی ہے، کم پڑھا لکھا بھی ہے، فلسفی بھی ہے، اس یونیورسٹی کا استاد بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، تو یہ آپ مولانا سے مت پوچھیے یا ائمہ سے مت پوچھیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ جب آ رہے ہیں تو آپ اس غم کی تاثیر سے پوچھیے کہ بھائی اے شیعوں، اس میں غم میں کیا ہے جو آپ آج بھی تم کر رہے ہو؟ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہم پر اعتراض نہیں ہے، یہ اس غم پر ہے۔ تاریخ میں کتنے واقعات ہیں، ہم نے روکا ہے کہ آپ کو تقسیم ہوئی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ماری گئیں، قتل ہوئی، ظلم ہوئے، آپ مجلس کیجئے، عشرے کیجئے ان کے، نہیں آئے گا کوئی۔ یہاں پر کل اگر میں آ کر آؤں اور میں کہوں میں اپنا سفر نامہ عراق و شام سناؤں گا، 2 آدمی نہیں بیٹھے ہوں گے یہاں پر۔ لہٰذا یہاں پر نہ وقت کا مسئلہ ہے، وقت تو وہی ہے 10 سے 11 بجے کا، جگہ وہی ہے، مولانا وہی ہیں، لیکن اس ذکر کے اندر ایک خاصیت ہے۔ اب یہاں پر یہ سلسلہ کیا ہے؟ ہماری خوشی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ، جناب سیدہ، ایک بہت باریک، حساس اور اہم لیکن آسان سمجھنے کے لیے بتاؤں گا۔ رسول خدا کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ رسول خدا جبریل آئے، یا رسول اللہ محبت ہے اس سے؟ ہاں۔ بھوکا پیاسا مارا جائے گا صحرا میں، آپ کی امت قتل کرے گی۔ گریہ کیا، جناب سیدہ نے گریہ کیا، امیر المومنین نے گریہ کیا۔ یہ روایتیں آپ کو ملتی ہیں، اور یہ 1-2 روایتیں نہیں، یہ روایتیں ملتی ہیں۔ ابھی یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں۔ اچھا، دعا کر لیجئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان دعا کیجئے تاکہ یہ واقعہ پلٹ جائے۔ کہا میں نے خدا سے چاہا اور اجازت لی کہ گریہ کروں، خدا نے کہا ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، یہ واقعہ نہیں ہوگا، لیکن جو برکتیں قتل کے بعد رونما ہوں گی وہ نہیں آ سکیں گی۔ اب سوال یہ کہ کون سی برکتیں ہیں کہ جو قتل حسین ابن علی کے بعد آئیں گی؟ یہ بڑا اہم پیچیدہ گمراہ کن مرحلہ ہے ہمارے بچوں کے فکر کے لیے کہ مولانا اگر امام حسین کا قتل اچھا تھا تو آپ لعنت کیوں کرتے ہیں قاتل پر، اور اگر برا تھا تو خدا نے کیوں کہا کہ جو اس کے بعد جو درجات ہیں وہ نہیں ملیں گے؟ تو خوب توجہ کیجیے گا، ایک ذمہ داری ہے ظالم کی، ایک ذمہ داری ہے مظلوم کی۔ آپ کے پاس گھر میں پانی رکھا تھا، میں نے پانی کو آپ کے ضائع کر دیا، اور میں نے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی، 5 منٹ رہ گئے صبح کی نماز قضا ہونے میں، آپ نے تیمم کر کے پڑھی۔ نماز بہتر کیا ہوتی؟ آپ وضو کر کے پڑھتے۔ سبب کون بنا کہ میں نے پانی کو ضائع کیا؟ میری ذمہ داری کیا تھی کہ میں آپ کے پانی کو ہاتھ نہ لگاؤں؟ میں نے حرام کام کیا، گناہ کیا، تو کیا یہ گناہ آپ پر منتقل ہوا؟ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اگر کوئی غلط کام کی بنیاد پر پانی چھین لے تو آپ تیمم کیجیے گا۔ لہٰذا مظلوم کی اگر ایک ذمہ داری ہے تو مظلوم کی ذمہ داری، مظلوم اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اس واجب کو، فریضہ شرعی کو ادا کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم نے جو ظلم کیا وہ ٹھیک تھا۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، ہمیشہ یاد رکھیے گا،
بھائی حضرت زکریا کو حکم دیا گیا کہ آواز نہ نکالنا تمہیں اگر 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے. پروردگار اگر ظلم ہے تو چیخنے دے. کہا کہ دیکھو ظالم کی ذمہ داری یہ کام نہ کرے. مظلوم ہمارا پیغمبر ہے، جو ہم کہیں گے اس طرح سے ظلم کو برداشت کرنا ہوگا. اور یہی چیز آپ فقہ میں دیکھتے ہیں. اپنی فقہ میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ پیر میں درد ہو رہا ہے، کھڑے ہو سکتے ہو، ہاں برداشت کرو، نماز پڑھو. پروردگار رحیم و کریم ہے، رحیم و کریم ہم ہیں، لیکن جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں اس کے مطابق چلو. پروردگار کسی نے میرے پیر پہ اتنی زور سے چوٹ لگائی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، فقہ آ کر کہے گی اتنی ہے کہ کھڑے ہو سکو کہ نہیں؟ کھڑا تو ہو سکتا ہوں پروردگار، لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے. پروردگار کہے گا فقہ جو ہماری سکھاتی ہے مشقت نہیں ہے تو یہ کام کرو. تو اس کا مطلب ہے اس کا کام اچھا تھا، تمہیں اجر ملے گا اس حالت میں نماز پڑھنے پر. تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے لاٹھی مار کر میرے پیر کو زخمی کیا اس نے کام تو اچھا کیا نا، جو مجھے اجر ملے گا. خدا کی آواز آئے گی اس نے حرام کام کیا، لیکن تم نے ظلم کو ہمارے حکم کے مطابق برداشت کیا، لہٰذا اجر و ثواب تمہیں ملے گا، جہنم میں وہ جائے گا. یہ ہمارے بچے ایک سوال کرتے ہیں، مولانا اگر یہ بہت بڑا کام ہوا تو شیخ نے تو اچھا کام کیا. اگر کوئی امام حسین کو لا کر جانماز دے، سجدگاہ دے، امام حسین نماز پڑھیں، تو امام حسین کی نماز آپ کی وجہ سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. آپ نے مدد کی، اس نماز میں آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو شمر نے امام حسین کو شہید کیا، امام حسین شہید ہوئے تو بلند ترین درجات پہ گئے کہ نہیں گئے؟ گئے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جانماز دینے والا امام حسین پر ظلم نہیں کر رہا، قتل کرنے والا ظلم کر رہا ہے. جانماز دینا امام حسین کو رسول خدا نے منع نہیں کیا تھا، کہا تھا میرے بچوں کی مدد کرنا. قتل کرنے والے سے کہا تھا کہ خبردار میری آل اولاد کے نالین، دروازے، لباس، ان کے متعلق چیزوں کی جانب بغض کی نظر بھی مت کرنا. تو فرق کو سمجھیے تاکہ جس کے بعد آپ عقیدے کے اس مسئلے کو حل کر پائیں. خوب توجہ ہے آپ کی. اچھا اب یہاں پر اگر یہ بات آ گئی کہ یہ تمام کی تمام روایتیں ہیں اور آپ کو ڈھنگ کا کام کیوں نہیں کر رہے، اتنے سارے مسائل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی تو چیز ہوگی کہ جو رسول خدا جیسی ہستی مسلسل تاکید کر کے گئی. ایک چیز آپ کو مسلسل تاکید ہوتی ہوئی ملے گی، واجبات اور حرام، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت، اور محبت اہل بیت میں ہماری خوشی میں خوش رہنا، ہمارے غم میں غمگین رہنا. یہ جو عزاداری کی اتنی ساری روایتیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہماری خوشی میں خوش رہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت اللہ ملکی تبریزی کا بیٹا مر گیا لیکن اپنے غم کو بھول گئے، غدیر کی خوشی کو یاد رکھا. آپ کے گھر میں عاشور کے دن بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا ہے؟ نام تو ساتھ لے کے آئے ہیں، غلام حسین، عبد الحسین، حسین، غلام عباس، یہی ابو الفضل. بیٹی پیدا ہوئی زینب، سکی، یہی نام رکھتے ہیں. کوئی مبارکباد نہیں دیتا، محرم کے بعد دیں گے، عاشور کا دن ہے، آپ بتاتے بھی نہیں ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بتایا نہیں. مولانا 8 محرم تھا، 9 محرم تھی، اولاد ہوئی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بتاتے ہوئے ہم نے کہا عزاداری میں مصروف رہیں. تو یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیا ہے. اور دیکھیں اطاعت کے لیے آیا ہے انسان، آپ حرام واجب کی بات کیجئے تو یہ محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، کچھ ہم واجبات اور محرمات کو بھول نہیں گئے. تو اب میں اس گفتگو میں داخل ہو رہا ہوں کہ اصل میں ذکر امام حسین، ذکر عزاداری اور فرش اعضا آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ فرش اعضا آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ جب آپ کو میں یا کوئی ذاکر ممبر پر بیٹھ کر چھٹے امام نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا، تو آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ. اور جب آپ کے ذہن میں کسی حدیث کے بارے میں سوال آتا ہے، مولانا یہ امام حسین کی حدیث ہے، ہم اعتراض نہیں کر رہے، ہم یہ سوال ہے، اور اللہ معاف کرے اگر غلط سوال ہے، گھبرا کیوں رہے ہو؟ کیونکہ فرش اعضا نے، مجلس نے، میلاد نے آپ کے دل میں وہ ہیبت، بلندی، شخصیت امام حسین کی شخصیت کو دے دی ہے کہ جو خدا چاہتا تھا دل میں رہے. امام حسین آپ کے سامنے ایک نریٹر نہیں ہے حدیث کے، امام حسین کو معمولی نواسے نہیں ہے، وہی شخصیت فرش اعضا نے آپ کے دل میں وہ ہیبت اور ہیمنہ، وہ بلندی، وہ ارتقاء، وہ تکامل، میں کیا لفظ استعمال کروں، جو ہیبت رسول خدا چاہتے ہیں چھوڑ دیا. آپ یہاں بیٹھتے ہیں، نوجوان بات کر رہے، کہتا ابھی یہ نہیں ہوتے نا علم میں تجھے بتاتا. ہاں سنا ہے میں نے، مولانا اس کو سمجھانا ابھی امام باڑا ہے، کیا ہے یہ تو کپڑا ہے، یہ تو چاندی ہے، سونا ہے، لوہا ہے، دھات ہے،
اس میں کیوں گھبرا رہے ہو؟ امام حسین موجود ہیں کیا؟ یہ احترام ہے. تو لہٰذا اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے اب حدیثوں کو پڑھے جا کر، نماز پڑھتے نہیں علم کا احترام کر رہے ہیں، چلیے ذرا یہ کہا جاتا ہے چلیے ذرا امام کی حدیث کے بارگاہ میں اجعل بینک و بین اللہ سترا ولو رق، اپنے اور خدا کے درمیان ایک حجاب کا، شرم و حیا کا، تکلف کا، شرمساری کا پردہ ڈال کر رکھو، چاہے باریک سا ہی کیوں نہ ہو. یہ نماز نہیں پڑھتا نا بیچارہ ذوالجنہ کا احترام کر رہا ہے، تو تم سے کیا لے دے رہا ہے بھائی؟ یہ روزہ نہیں رکھتا، علم کو احترام سے اٹھا رہا ہے نا، تو یہ مت کہو کہ علم اٹھانے کا کیا فائدہ، یہ علم اٹھا رہا ہے کہ نماز بھی پڑھے گا. کہ بھائی علم اٹھا رہے نماز بھی پڑھ لو بیٹا چندہ، تم شان ہے تمہاری علم سے. لہٰذا میں یقین کریں جب بھی کسی امام بڑا مولانا یہ نوجوان ماتم کے وقت آتے نماز کے وقت نہیں آتے، تو بھائی میں نے کہا آپ ان سے کہیے کہ ماتمی اگر نماز میں آئیں گے تو نماز جماعت کی شان میں اضافہ ہوگا. آپ ایسے ان کو بلاتے ہیں جیسے کوئی آپ ان پر احسان کر رہے ہو. بات کہیں اور چلی جائے کہ میں لے کے جانا نہیں چاہتا. لہٰذا جو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی برکت اور تبرک اور مبارک ہونا اور علو، تعالی، بلندی، رفعت، شان، منزلت جو رسول اللہ چاہتے ہیں آپ کے دل میں ہو. یہ نہیں چاہتے رسول اللہ 58 برس کا ایک بوڑھا کربلا کے میدان میں قتل ہو گیا، ٹھیک ہے امام حسین کی ایصال صاحب کے لیے مجلس ہو رہی ہے، پروردگار خاکم بدہن نعوذ باللہ مولا کے گناہ بخشوانے کے لیے کام ہو رہا ہے یہاں پر. آپ بالکل وہی چیز کہ جو رسول اللہ چاہتے ہیں وہ آپ کے دل میں ہے. کبھی سوچا آپ نے 1400 برس بعد نہ کبھی آپ نے حدیثیں کھول کے پڑھی، نہ قرآن کی تفسیر پڑھی، نہ آپ کو عربی آئے نہ آپ کو فارسی آئے، اس کے باوجود امام حسین کی محبت آپ کے دل میں ویسے ہی ہے جیسا آپ کے مرجع تقلید کے دل میں جس کو عربی بھی آتی ہے تفسیر بھی آتی ہے. یہ ہوا کیسے؟ اس فاصلے کو مٹایا ہے فرش ازاں نے، اس فاصلے کو مٹایا ہے امام حسین پر بہنے والے آنسوؤں نے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد سے بات ہو رہی تھی، اور میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، بہت سے لوگوں کو ڈر لگے گا. امام حسین کا ایک واقعہ تھا، تو بچے بھی بیٹھے ہیں، وہ بچے ڈر جائیں گے، لہٰذا میں اس کو بات نہیں کر رہا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ عام لوگ کہتے ہیں فلانی آئے تھے کربلا میں، اجازت نہیں تھی. یہ جو اجازت نہیں تھی، عام جنگیں ہو رہی ہوں، ایک کمپنی جنگ لڑ رہی ہو پلاٹون، اور کہ دوسری پلاٹون پہنچی، اس کو اجازت نہیں تھی جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف نے، اور جو پہلی پلاٹون تھی پوری کی پوری مر گئی. آپ کہیں کیوں اجازت نہیں تھی؟ علاقہ بھی ہاتھ سے گیا، پلاٹون بھی برباد ہوئی، اور دوسری پلاٹون بغیر مدد کیے آ گئی، تو تم گئے کیوں تھے؟ آپ دنیاوی جنگوں کے بارے میں سوال آتا ہے، لیکن آپ مشیت الہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں فرشتے نازل ہوئے، فلاں لشکر نازل ہوا، اجازت نہیں تھی. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ کس کی منہ سے بول رہے ہیں، کس کے زبان سے بول رہے ہیں؟ یہ مشیت الہی آپ کے منہ سے بول رہی ہے فرش اعضاء کی برکت سے. تو آپ وہ چیزیں سمجھنے لگے ہیں فرش اعضاء کی تربیت کے ذریعے کہ جو امام حسین آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. بھائی امام حسین نے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ پانی کا کنواں ابل آتا، اجازت نہیں تھی. امام کو کیا اجازت؟ امام مشیت کے تحت کام کرتے ہیں. یہ آپ کا بچہ کہتا ہے. آپ سمجھیے فرش اعضاء کی عظمت کو. امام حسین 61 ہجری میں مرنے والا ایک معمولی انسان نہیں ہے جو اپنی مس مینجمنٹ مس پلاننگ کی وجہ سے مر گیا. آپ مشیت کے ساتھ ہیں، عقل انسانی کے ساتھ نہیں ہیں فرش اعضاء کے ذریعے. اور دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے، بے جان زری، مردہ زری امام کی تم کو کوئی فائدہ دے گی؟ وہ اپنی تو مدد نہیں کر سکے. علماء نے جواب دیے ڈھیروں، ایک سے بڑھ کر ایک. خوب توجہ کیجیے گا. اور یہ بچے سوال کرتے ہیں تو میں بھی ذرا جواب دے کر عزاداری کیا دفاع کرنے والوں میں انگلی کٹا کے اپنا نام لکھوا دوں شہیدوں میں. سرکار عجیب سلسلہ ہے. پروردگار عالم مدد کر سکتا تھا مریم کی، نہیں کی. کہا مریم دیکھو چپ ہو جانا، کہنا روزہ رکھا ہے میں نے، بچے کی طرف اشارہ کرنا، بچہ بولے گا. پروردگار تو بنو اسرائیل کے دماغ میں یہ اعتراض نہ ڈالتا. اچھا نوح نے 950 برس عبادت کی، کوئی مسلمان نہیں ہوا. پروردگار نوح کی کسی اور طرح سے مدد کر سکتا تھا. رندا، آری، برما، ڈرل، ہیمر لے کر نوح کئی سال تک کشتی بناتے رہے، سیلاب کو بھیجا گیا، اتنا لمبا چوڑا پورا سلسلہ چلایا پروردگار عالم. جب جا کر مدد شامل ہوئی کشتی کی صورت میں، مریم کی عزت اور ابرو اسٹیک پر لگ گئی 2 3 4 دن کے لیے.
پروردگار قرآن پر آسمان پر ایک آیت لکھی بھی آ جاتی، یہ جو جناب مریم پر بہتان لگا رہے تھے ان کی زبان گنگ ہو جاتی، ان کی زبان پر لقبہ فالج ہو جاتا، کہا مریم چپ رہنا، کہنا میں نے روزہ رکھا ہے، بچے کی طرف اشارہ کرنا، کھجور کا درخت ہلا رہی ہیں، تازہ تازہ کھجور گر رہے ہیں، لیکن مریم کو خود معجزہ نہیں دکھا سکتی۔ زکریا کٹ کے شہید ہو کے مر گئے، جناب یحییٰ کو قتل کروا دیا گیا، جناب آدم کو خدایا تجھے پہلے بھی توبہ قبول کرنی تھی، بعد میں بھی تو جانتا تھا کہ آدم شرمسار ہیں، کہا کہ نہیں کچھ نام بتا رہے ہیں ان کے ذریعے توبہ کرو۔ تو یہ تمام انبیاء جب یہ کام کر رہے ہیں، موسیٰ دیکھو فضرب بعصاک البحر، اپنے عصا کو اٹھاؤ مارو دریا پر، اور اس کے فن بجست منہ اثنتا عشر ہے نا، رستہ بنے گا، 12 رستے بنیں گے، اس میں سے گزرنا، اور موسیٰ کے لشکر جب گزرے تو پھر وہ گزر گئے، اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ یہ پروردگار تھوڑا پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ تو تمام کے تمام جو واقعات انبیاء کے قرآن میں ہیں، امتحان کے، آزمائشات کے، جہاں پر خدا نے مختلف ذریعوں اور وسیلوں کے ذریعے مدد کی، پہلے اس مسئلے کو حل کر آئیے، پھر کربلا میں آئیے گا۔ کربلا 61 ہجری کا واقعہ، کربلا 61 ہجری کا واقعہ، اس سے پہلے جناب ابراہیم کا واقعہ ہے۔ خدا کو کیا مل گیا؟ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلوا کے، دمبا بھیجنا تھا تو پہلے بھیج دیتا۔ خدا کو کیا مل گیا؟ آگ میں ڈلوانا تھا اور آگ کو گل گلزار بنانا تھا تو پھکوایا کیوں تھا؟ اور اس کے بعد اگر تو پروردگار حضرت ابراہیم کو مقامات دینا چاہتا تھا تو تجھے کیا مل گیا کہ بیچاری مظلوم خاتون صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی؟ تجھے چشمہ نکالنا تو پہلے نکلوا دیتا۔ ہاجرہ نے گناہ کیا کیا تھا؟ ہم ہر امتحان کے سامنے سوال آئے گا، اور سورہ فصلت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا اب سمجھیے آپ ان اعتراضات کا جواب کہ حسین کی مدد ان کے بابا تو کرنے نہیں آئے تو حسین تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو سرکار مجھے جواب دیجئے کذالک نجزی المحسنین، ہم امتحان لیتے ہیں، امتحانات کے ذریعے گزرواتے ہیں، کٹھن امتحانات کے ذریعے گزارتے ہیں، اور اسی طرح ہماری عادت ہے، ترجمہ قرآن کی آیت کا کذالک، اسی طرح سے نجزی، ہم دیتے ہیں۔ کیا مطلب دیتے ہیں؟ ہماری عادت یہی ہے کہ ہم جان جوکھوں میں ڈلواتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں، جو مصیبت میں ہماری طرف توجہ رکھے، لب شکایت، حرف شکایت لبوں پر نہ لائے، درجات اس کو ملتے ہیں، ہر ایک کو نہیں ملتے۔ لہذا امتحان کو دیکھ کر آپ یہ مت سمجھیے۔ اور میں ایک مثال آپ کے سامنے آسان مثال بتا دوں، بڑی آسان سی مثال، کہ بچے سمجھ جائیں گے۔ ایئر کنڈیشن چل رہا، ایئر کنڈیشنر چل رہا، بہت جگہ پہ چلتے ہیں، آپ جائیے اس کے ادھر والے حصے پر جو کمرے سے باہر ہے، ہاتھ لگائیے، ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہ مولانا کون سا کلام و فلسفہ بتا رہا۔ گرم ہوا نکلتی ہے کہ ٹھنڈی؟ گرم ہوا نکلتی۔ اچھا، بچے سے کہیں بیٹا کمرے میں آ جاؤ، ٹھنڈک ہے۔ بچہ مجھے کیسے ٹھنڈک ہے؟ کراچی میں تو 38 ڈگری 42 45 ڈگری ہے، دو چل رہی، کہاں ٹھنڈک ہوگی؟ کہتا اس کمرے میں کیا، یہ اس کمرے میں کیا خاص بات ہے؟ آپ کی مشین ہے نا چوکٹا چوکور، یہ چل رہی ہے۔ بچہ کہ اس مشین میں اگر ٹھنڈک ہوتی تو یہاں پہ گرم ہوا کیوں پھینک رہی ہے؟ آپ کہیں بیٹا یہ گرم اسی لیے پھینک رہی ہے کہ اندر ٹھنڈی پھینک رہی ہے۔ مصائب کو برداشت ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ کو آسانیاں مل سکیں۔ رات کو ماں، اگر کائنات کا قانون سمجھیے آپ، کائنات کا قانون، مجھے نہیں پتا بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیشہ ایک جگہ پر تکلیف اٹھائی جاتی ہے تو دوسری جگہ پر آسانی ملتی ہے۔ اب میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اہل بیت نے جو کہا میں تو بتاؤں گا جو جمہور مفسرین نے کہا، اکثریت مفسرین نے کہا۔ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین، پیاری ترین، عظیم ترین، پاکیزہ ترین ہستی کا نام بتائیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کہہ رہا ہے نبی دیکھو سورہ اسراء میں، رات کو اٹھ کے عبادت کیا کرو اور نماز شب میں دعا کیا کرو۔ رات کو اٹھ کے نماز شب پڑھو، واجب تھی نماز شب، رسول اللہ پر واجب تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ جو چیزیں آپ کے لیے مستحب ہے نماز رسول خدا پر واجب تھی۔ ہم پر تو مستحبات اسی لیے گناہ ہمارے کم ہو۔ یہ تو عجیب ہی الٹی گنگا بہہ گئی، یعنی جو رسول سب سے پاکیزہ ترین، اس کے لیے کچھ بھی مستحب نہیں، اس کے لیے مستحب چیز واجب۔ تو فلسفہ تو یہ نماز شب کا
کہ گناہ معاف ہوں گے، رزق میں اضافہ آئے گا، چہرے پر نور آئے گا، تو رسول خدا کو کیا چیز کی کمی تھی؟ آپ کو سمجھنا ہے نا اگر قوانین کو، تو اس بکلیٹ کے ذریعے سمجھیے جس ملک میں ڈرائیونگ کا امتحان دے رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے تھے وہ ملک اچھا ہے، اس وقت آپ اس ملک میں ڈرائیونگ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس ملک کو تو غلط کہا، یہاں تو امتحان دیں گے تو مشکل ہے۔ کسی جائیے ایسے ملک میں جہاں بکلیٹ پڑھ کے آپ کے ہمایاں تو ایسا کہے گا سرکار یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے طور طریقے ہیں، ہمارا بکلیٹ پڑھ کے امتحان دیجیے۔ آپ کے یہاں ہوتا ہوگا یہ ریڈ لائن ڈاٹڈ، اس کا معنی یہاں پر یہ ہے، تو دیکھیے آپ کے یہاں ہوتا ہوگا معنی اس بات کا یہ، قرآن ایک بکلیٹ ہے کائنات کے ان قوانین کے سلسلے میں جہاں انبیاء اور اولاد انبیاء کے امتحانات کو خدا نے واضح انداز سے وضاحت اور تشریح فرمائی ہے۔ انبیاء اور اولاد انبیاء کے امتحانات کے سلسلے میں آپ اپنے گھر کے سلسلے میں جو قوانین لاگو ہوتے ہیں ان کے مطابق بات مت کیجیے گا، لہٰذا آپ چلیے انبیاء کے طور طریقوں کو قرآن کے ذریعے سمجھیے۔ نماز شب پڑھو، یاد ہے نا جو گفتگو ہو رہی، نماز شب پڑھو ابھی، اچھا نماز شب کیوں پڑھو؟ گناہ معاف ہوں گے ہمارے لیے، تو بھائی رسول خدا کے تو زیادہ گناہ معاف ہوں گے، کیا کہنے مولانا اب تو کفر ہو جائے گا۔ اچھا نہیں، وہ رزق میں برکت آئے گی، رزق میں برکت آئے گی، رسول خدا کے کائنات کھا رہی ہے رسول خدا کے دسترخوان پہ، نہیں وہ رسول خدا کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نماز شب پڑھیں تو مٹتے ہیں۔ آپ اپنی طرح سے مت سمجھیے، میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی، غلط صحیح مجھے نہیں پتا، پڑھی تھی میں نے، میرا شعبہ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں ممبر سے خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، کرنسی، اقتصاد، معاشیات، ہر چیزیں بات کی جاتی ہے، الحمدللہ میرا شعبہ نہیں ہے تو میں بات نہیں کر سکتا۔ اور تو اس نے کہا تھا کہ میں پھر بتاؤں میرا شعبہ نہیں ہے بھائی، اس نے کہا کہ جب غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے، سلنڈر لے کے جاتا ہے آکسیجن کا 10 20 50 40 فٹ اللہ جانے، اور ایک معینہ مدت کے بعد جب وہ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ہیلیم اور آکسیجن مکس کر کے سلنڈر میں ہوتی ہے، اور اگر اس کے بھی نیچے جائے تو آکسیجن نہیں ہوتی، کوئی اور گیس ہوتی ہے سلنڈر میں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں تحقیق پڑھی ہے، کوئی آپ میں سے کل جا رہا ہو تو ہیلیم بھروا کے نہ چلا جائے کہ مولانا نے کہا تھا۔ درود بھیجو محمد آل محمد۔ جو 5 فٹ کے اندر ہے پانی کے، وہ جب 200 فٹ نیچے، اس سے کہا میاں یہ کیا لے کے جا رہے ہو سلنڈر کے اندر؟ ہیلیم صرف؟ وہ کہا بھائی آپ اس سطح پر ہیں، میں اس سطح پر ہوں، سطح کا فرق ہے۔ جو چاند پر جاتے ہیں خلا میں، ان کا لباس بھی دوسرا ہوتا ہے، کھانا بھی دوسرا ہوتا ہے۔ اب آئیے زمین پر جو کثیر السفر ہے، اس کی نماز بھی دوسری ہوتی ہے، اس کا روزہ بھی دوسرا ہوتا ہے۔ غور فرمائیں، اپنے خواتین کے مسائل الگ ہیں، مردوں کے مسائل الگ ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا انبیاء اور اولاد انبیاء کے امتحانات کو اب ہماری اور اپنی طرح مت سمجھیے، اس طرح سے مت سیکھیے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ رسول خدا نماز شب پڑھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے نماز شب پڑھی جائے تو اس کے اجر کو بتایا گیا ہے۔ رسول خدا کے لیے کیا ہے؟ نافلۃ لک۔ اب رسول خدا کے لیے یہ نہیں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، رسول خدا کے لیے تمہارے رزق میں برکت آئے گی، ان کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو مجھ کو اور آپ کو ملیں گی۔ بھائی دیکھیں رسول خدا اب 40 سال کے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے، جب ہم نے دیکھا تھا رسول خدا کو 18 سال کے تھے، اب 40 سال کے ہو چکے ہیں، تو 22 سال سے نماز شب پڑھ رہے ہیں، چہرے پہ مزید نور آ گیا ہے۔ کہہ سکتا ہے کوئی رسول خدا کے ساتھ؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ اگر 10 سال کے بھی رسول خدا ہیں، گھر میں ولادت ہوئی ہے مکے میں کسی کے، محمد ابن عبداللہ 10 سال کے ہیں، اپنے بچوں کو 10 سال کے محمد مصطفیٰ کو دکھائیے، اگر مسکرا رہا ہے تو یہ پاکیزہ بچہ ہے۔ ہم رسول خدا کو اس مقام پر رکھتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں اور چھوڑ دیجئے، ہم 6 مہینے کے علی اصغر کو، ہمارے گھر میں اگر اولاد ہو، ہم حضرت علی اصغر سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہوں، ہم ان کے اگر بچہ دیکھ کے مسکرائے اس کا مطلب ہے خوش بخت ہوگا، اگر دیکھ کے کراہیت کے آثار آئے تو یہ وہیں پر ہوگا جہاں کراہیت جائے گی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے یہاں روح متصل ہے اہل بیت سے۔ رسول خدا سے کہا جا رہا ہے تم یہ کام کرو تاکہ مقام محمود ملے۔ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کے دل میں رتی برابر بھی امکان ہوگا، شفاعت رسول خدا اس کو شامل ہوگی۔ دوبارہ سے کہوں، میں ابھی کل یہ مجلس پڑھی اسی موضوع پر، تو وہاں پر میں نے ایک لفظ کہا تھا، اس کی تشریح کرنا بھول گیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ
مقاما محمودہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی سورہ اسراء آیت نمبر 79 میں 79 میں، اس کا معنی یہ ہے کہ من لم یکن لہ حظ و نصیب، جس کا رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی رسول خدا مقام محمود پر ہیں، جس انسان کو رتی برابر ذرہ برابر بھی وہاں سے فائدہ نہیں ملے گا وہ برباد ہو گیا۔ اور کیا کہنے اس کے جس کو ذرہ برابر بھی فائدہ مل جائے، پورا فائدہ نہیں، ذرہ برابر بھی فائدہ مل جائے، کیا کہنے اس کے۔ اس کا مطلب ہے جناب امیر اگر فرما رہے ہیں نا کیا کہنے اس کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹ ٹائم جنت میں رہے گا بقیہ جہنم میں۔ خوب توجہ کریں، کیا کہنے مولا اس وقت فرمائیں گے جب مکمل آزادی ہو چکی ہو۔ یعنی مقام محمود کا کم ترین اثر یہ ہے کہ عذاب سے مکمل چھٹکارا، نعمتوں سے مکمل سرفرازی۔ تو یہ خدا فرما رہا ہے کہ تم یہ کام کرو تاکہ تمہیں مقام محمود عطا ہو سکے۔ اے محمد اب یہ تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ امت کے فائدے کے لیے ہے۔ یعنی آپ کا اور ہمارا رسول وہ ہے کہ جس نے اپنے تمام تر نقاہت، کمزوری، فاقہ، سردی، گرمی، جنگ، سفر، حضر، بیماری، تکلیف، نماز شب نہیں چھوڑی ہے۔ اور کس طرح سے پڑھتے تھے؟ آرام کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ بعض دفعہ روایت میں ملتا ہے۔ یہ میں نے کیوں آپ کو تھکایا اتنا؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ رسول خدا بھی نماز شب پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی نماز شب پڑھ رہے ہیں تو تمام برکتیں وہی ہوں اور آپ کے ذہن میں سوال آئے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مشکل سے نہیں نکل سکے تو آپ وہ مشکل کسی دوسرے کی اس مشکل سے نہ نکال سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے مشکل میں گرفتار ہو گئے اس کا مطلب ہے وہ آپ کو مشکل سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں جن کو خدا امتحانات میں ڈالتا اس لیے ہے کہ یہ امت کے لیے آسانیاں کر سکیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ سید الشہداء کا ایک لقب ہے السلام علیکہ یا رحمت اللہ الواسعہ، آپ اور ہم زندہ ہیں رحمت خدا کے ذریعے۔ رحمت خدا ہر ایک کے پاس نہیں آتی، کچھ رحمت خدا ہیں جو مقید ہیں، قید میں ہیں، محدود ہیں، کچھ رحمت الہی ہیں جو دیکھتی نہیں ہیں، ذرا سا کسی بھی لحاظ سے باریک سا کمزور سا رشتہ بنا لو رحمت الہی آ کر ملے گی۔ رحمت واسعہ یعنی خدا کی رحمت جو وسیع ترین ہے وہ کون سی ہے؟ حسین ابن علی کی۔ کیا مطلب خدا کی رحمت وسیع ترین حسین ابن علی کی ہے؟ کیا خدا کی 2 رحمتیں ہیں یا 3 رحمتیں؟ رحمت خدا کی ایک ہے، لیکن جب رحمت حسین ابن علی کے ذریعے آئے تو نہایت وسیع ترین ہو جاتی ہے۔ کس طرح سے وسیع ترین ہو جاتی ہے جب حسین ابن علی کے ذریعے رحمت آئے؟ ایسے ہو جاتی ہے کہ 2 گھنٹے قربتاً الی الحسین پانی پلایا نا، سمجھ لو کہ بڑی آسانی سے وہ مل گیا جو کئی زحمتوں کے بعد نہ ملتا۔ لہٰذا ایک غیبی پہلو ہے غم حسین کا اور ایک انسانی پہلو ہے غم حسین کا۔ غیبی پہلو کیا ہے؟ وہ جو رسول خدا نے وعدہ کیا، وہ جو غیب سے آپ کے پاس آ رہا ہے، کسی کو دکھ نہیں رہا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کے بچے بغیر تربیت کے اس دور میں جتنی بھی تربیت کر لیں، مانو بچے نماز پڑھ رہے ہیں، بچی حجاب کر رہی ہے، حجی قصہ ہے، گھر میں اچھا ماحول ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا کیسے؟ وہ دینیات کلاس میں جاتے تھے۔ آپ کی دینیات کلاس کا معلم رسول خدا سے بڑا ہے کیا؟ رسول خدا کی کلاس میں گئے ہیں لوگ، جا کے بخاری شریف کو پڑھ لیجئے، اور اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب بخاری میں حدیث ہے کہ جب رسول خدا گزریں گے تو فرمایا رسول خدا نے کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مجھے دنیا میں دیکھ لیا تو دیکھ لیا، آخرت میں مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کا مقام کہیں اور ہوگا، ان کا کہیں اور ہوگا۔ تو یہ رسول خدا کی نمازوں میں تھے کہ نہیں تھے؟ تو پھر کیسے آپ نے دینیات کلاس میں بھیجا، فرائیڈے مدرسے میں، سنڈے مدرسے میں؟ اور یہ بچے یہ نہیں ہے سرکار، یہ تو ایک بہانہ تھا، وسیلہ تھا۔ حسین ابن علی کی روحانیت جو آ رہی ہے جو آپ کے گھر کے اندر، یہ وہ غیبی پہلو جس کو کوئی نہ سمجھا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ عزاداری کے اندر آپ اپنے بچوں کو لاتے ہیں، یہ ہے غیبی پہلو۔ انسانی پہلو کیا ہے؟ آہستہ آہستہ آپ کا بچہ جب دیکھتا ہے آپ کو حسین ابن علی کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے،
تو وہ اس کے دل میں بھی آتا ہے کہ نہیں. میں مثال دوں اس کی، آپ کے والد کے چچا ہیں، آپ کی پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، گھر پہ آتے ہیں. آپ میں سے نہیں کرتا کوئی ایسا، مثال دے رہا ہوں، کوئی بدتمیزی کرے، سامنے بیٹھ کے مذاق اڑائے اپنے بزرگ کا، بیٹا بھی وہی حرکت کرے گا، کہے گا آپ کی اوقات ہوتی تھی میرے والد آپ کی عزت کرتے، وہ بھی چٹکیوں میں اڑائے گا. لیکن اگر آپ کے چچا آ رہے ہوں، آپ کے بیٹا میرے چچا آ رہے ہیں، گھر کو صحیح کرو، لباس مناسب نہیں، میں چچا کو برا لگتا ہے، اور یہ کرو اور وہ کرو اور فلاں کرو اور یہ دیکھو اور وہ دیکھو، ہیبت احترام. آپ جائیں گاڑی تک، رکشے تک چھوڑنے کے لیے ان کو، گاڑی نہیں ہے آپ چھوڑ کے آئیں ان کو، سر جھکا کے بات کریں، بحث نہ کریں، تو بیٹے کی ہمت نہیں ہوگی مذاق کرنے کی الٹا سیدھا. پہلی محرم آئی، دیکھا گھر میں ماحول بدل گیا. 3 سال کا ہے، آہستہ آہستہ پہلے آپ کی تقلید میں کرے گا اور پھر یہی تقلید بدل جائے گی قلبی محبت میں. جب یہ قلبی محبت میں بدلے گی تو اب جتنی بھی چیزیں شیخ عباس قمی نے مولا حسین کے حوالے سے لکھی ہیں نا، پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے. بیٹا آج آ جاؤ زیارت عاشورہ کے درس میں، بتائیں خدا کے لیے بیٹا زیارت عاشورہ کی اہمیت ہے. اچھا بیٹا آج آ جاؤ زیارت وارث، ادھر کا آ جائے گا زیارت وارث، اس کے ذہن میں تصویر آئے گی مولا حسین کی کہ جو آپ نے 10 15 16 17 18 سال میں بنائی ہوگی، فرش عزا کے صدقے میں، میلاد کے صدقے میں، نظر نیاز جو آپ کی اہلیہ اور زوجہ پکاتی تھی گھر میں، فرش عزا آپ جس طرح سے بچھاتے تھے، عزاداروں کا آپ جس طرح سے احترام کرتے تھے، جس طرح سے آپ دعوت دیتے تھے. بابا ان کو کیوں بلا رہے ہیں، ان سے ہماری لڑائی ہے. بیٹا دیکھو یہ کچھ نہیں، اب امام حسین کا فرش ہے، یہاں پر کوئی بات نہیں ہوگی، اب یہ رشتہ دار ہیں، اب عزاداری میں آئیں گے. بابا ان کے یہاں نہیں جائیں گے، ان سے آپ کی لڑائی ہے، انہوں نے یہ کیا تھا. بیٹا دعوت آئی ہے مجلس امام حسین کی، جائیں گے. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں ایک عجیب تربیت ہوتی ہے ارباب عزا کی، اہل عزا کی. 2 پہلو ہیں، ایک غیبی پہلو اور ایک انسانی پہلو. انسانی پہلو کہاں فائدہ دیتا ہے؟ اخلاق میں، تربیت میں. پہلی چیز کیا کرتا ہے فرش عزا آپ کے ساتھ؟ اس صفت سے آپ کو دور کرتا ہے جو شیطان میں تھی، حسد اور تکبر. اچھا یہ تو میں کہہ رہا ہوں جو میری سمجھ میں آتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس مرحلے پر بھی آ کر حسد کرے. مولانا آپ کی مجلس میں 50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو صاحب دوسرے مجلس کہیں پڑھ رہے ہیں، اب اللہ نہ کرے کہ مجلس ہو رہی ہو، یہاں تو کچھ بات کہتے مثال دیتے بھی سوچنا پڑتا ہے. مولانا صاحب جو دوسری صبح کو فرض کی مجلس ہوئی تھی، آپ کی مجلس 25 تھے، اس میں 2500 آدمی تھے اور 2 0 بڑھے ہوئے تھے. مجلس کس کی تھی وہ؟ اگر امام حسین کی تھی تو مجھے حسد ہی نہیں ہے کوئی. لہذا امام حسین کا عشق حسد کو ختم کرتا ہے. اگر امام حسین آپ کے معشوق اور محبوب ہیں اور کوئی مجھ سے بہتر مجلس پڑھ رہا ہے اور مجھ سے اچھے فضائل و مصائب پڑھ رہا ہے، اس بدبخت نے مجھ سے اچھے فضائل و مصائب پڑھے کیسے؟ یہ سوچ ہے بھائی، یہ تو میرے مولا کی پڑھ رہا ہے نا فضائل، یہ تو میرے مولا کی فضائل پڑھ رہا ہے. خوب توجہ کیجئے گا، اس ایم ڈی جی ایم سی ای او کی طرح بنیے. کراچی کے کتنے ضلع ہیں؟ سینٹرل، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ، یہی ہے نا؟ ہاں بندی 7 8 مجھے جتنے بھی ہیں. میں ابھی کچھ مہینے پہلے تک NWFE کہہ رہا تھا، لوگوں نے کہا مانا KPK ہو چکا. میں نے کہا بھائی ہماری NWFE کیا کرنا. خیر، آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، صابن بناتے ہیں، روزانہ 1 لاکھ. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں وہ کم بک رہے ہیں، لیکن ٹارگیٹ پورا ہو رہا ہے ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ میں. آپ CEO ہیں کمپنی، آپ کو پریشانی نہیں. مانا مجھے روزانہ 1 لاکھ صابن بھیجنے، وہ تو بک رہے ہیں. تو بھائی آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں غم حسین عام ہو. میری مجلس میں 25، اس کی مجلس میں 2.5 لاکھ. مجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ مولا حسین کے غم پہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. لہٰذا فرش عزا سب سے پہلے حسد کو نکالتا ہے آپ کے وجود سے. دوسری چیز ہے تکبر. اب دیکھیے فرش حسین جتنا بھی بلند ہو، عرش الہی، خدا کا وجود، ملائکہ تو یہاں نہیں ہے نا، آپ ہیں. جب وہاں پر حسد ہو سکتا ہے آدم سے، تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن فرش حسین حسد اور تکبر کا توڑ ہے. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا عزاداروں کی چپل ایسے ہی کرو، بیٹا دسترخوان اٹھاؤ، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ. بابا آپ اتنے بڑے کمپنی میں، یہ وہ ڈاکٹر انجینئر فلانا، یہ ہم وہاں گھر ہے، یہاں پر یہ وہ سب الفاظ سب ہے میرے ذہن میں، ادا نہیں کرنا چاہ رہا. کہا بیٹا یہ فرش عزا ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں کچھ نہیں ہوگا. امیر المومنین کی زیارت کے لیے مولا نے چھٹے امام نے ایک لفظ فرمایا ہے، مستکبر متکبر بن کے، غرور کر کے
اکڑ کے مت جانا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے، مولا علی کی زیارت کے لیے. خاصے اور خاشے جانا، کیا مطلب؟ کیا مطلب اس کا؟ بیچارہ کفشداری کشوانیاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کہاں پہ وہ اپنا، پتہ نہیں کس نے کہا تھا ان کو آنے کو، کون ہے یہ کھڑا ہوا ہے، آپ کو کس نے کہا تھا آنے کو؟ یہ مولا کا زوار ہے. اگر صاحب قبر کی جتنی حرمت ہوگی اتنی ہی حرمت اس بوڑھے کی ہوگی کہ جو کشوانیہ پہ کھڑا ہے. کہیں پر لوگ جاتے ہیں، رکتے ہیں رات کو، پھر جاتے ہیں آگے حج کے اعمال پورے کرنے کے لیے. وہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے. کہیں پر لوگ رکتے ہیں، پیدل جاتے ہیں مولا حسین کی قبر پہ. وہاں پر آپ کو کیا چاہیے؟ فرق کہاں پر ہے بھائی؟ جو جس کو جتنا معتبر سمجھتا ہے اس کے زائرین کو اتنا ہی زیادہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. جو آپ کے دل میں مولا حسین کا احترام ہے وہ احترام آتا ہے تیرتا ہوا، فلو کرتا ہوا مولا حسین کے زوار تک. اور جو جتنا رسول اللہ کا احترام کرتا ہے وہی احترام آتا ہے رسول خدا کے زائرین تک. لہٰذا فرق ہے معرفت کی. آپ حسین ابن علی کو اس مقام پر سمجھنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں جو مقام سید الشہداء کو عرش الہی سے ملا ہے. لہٰذا آپ اپنا ہر اختلاف چھوڑ کر سبیل پر پانی پلا رہے ہیں. میں کیا بتاؤں اب اس سے زیادہ؟ یہ وہ نعمت ہے جس کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور جو یہ درسگاہ ہمارے بچوں کے لیے ہے تربیت کی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لہٰذا تکبر اور حسد یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ختم کرتی ہے. یہ اس مشیت کو بغیر کلام پڑھے، بغیر فلسفہ پڑھے، بغیر حوزہ علمیہ میں جائے ہوئے، مولانا یہ تو مشیت تھی اللہ کی. آپ کسی بچے سے پوچھیں 14-15 سال کے کہ بھائی جب مولا حسین معجزہ دکھا سکتے تھے تو مولا ابا سے کیوں کہا کہ کنواں کھودو؟ یہ تو مولا جانے. یہ جو مولا جانے ہیں نا، یہ آپ کو پتا کہاں پر ہیں اس کی جڑیں؟ کوئی روایت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں مولانا حدیث تو کوئی نہیں سنی. اصول کافی میں القول ما قالوا به آل محمد والدین ما دانوا به آل محمد. دین وہ ہے جو آل محمد نے کہا، بات وہ ہے جو آل محمد نے کہی. یعنی آپ کہہ رہے کہ ہم کو نہیں پتا، جو مولا حسین نے سمجھا. بھائی جب بی بی زینب میں طاقت تھی معجزہ دکھانے کی، دربار بازار کوفہ میں آئیں، اشارہ کیا، گھوڑوں کی ہنہناہٹ بند ہو گئی، تالی بجانے والوں کی تالیاں بند ہو گئی، خیمے میں آگ لگنا برداشت کی، اجازت نہ تھی معجزہ نہ دکھایا. دربار کوفہ میں اجازت تھی تصرف دکھایا. لہذا آپ یہ تو آج بچوں کی سمجھ میں آ رہا ہوگا، اگر اس سے پہلے نہ سنا ہوگا. بچوں سے پوچھئے یہ کیوں ہو گیا؟ یہ بی بی جانے. یہ بی بی جانے کو معمولی بات مت سمجھیں، یہ عقیدے کی بڑی گہری ترین جڑیں ہیں کہ جو اصول کافی سے، چھٹے امام سے، پانچویں امام سے آپ تک آئی ہیں. خوب اس بات کے اوپر توجہ کیجیے گا، خوب اس بات کو سمجھیے گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے جو فرش ازاں نے آپ کے ساتھ کیا. اور اس کے بعد راویان حدیث، شیخ طوسی، شیخ صدوق، شیخ سید رضی، سید مرتضیٰ، شیخ مفید، انہوں نے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر یہ راوی نہیں ہوتے ائمہ کے، بخدا ڈھول تاشا ہارمونیم سارنگی بانسری لے کر عاشور کے دن مولا حسین کے چاہنے والے کربلا جاتے اور وہاں پر مولا کا عرس ہو رہا ہوتا. نہ آپ کو پتا ہوتا نہ مجھے پتا ہوتا کہ السلام علیکم یا زیارت عاشورہ ہے کیا، زیارت وارث کیا ہے. بھائی مولا حسین کا عرس ہے، چیخو چلاؤ یہاں پر، وہ تمام کام کرو کہ جو دوسرے روزوں پر ہو رہے ہیں. وہ بیچارے روزوں پر دفن ہونے والے بزرگ متبرک ہیں، ان کا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بیچارے نہیں بچا سکے. لیکن خدا نے جس طرح سے وعدہ کیا قرآن کی حفاظت کا، اولاد سیدہ کی زیارت کا وعدہ کیا کہ یہ درود بھیجے محمد آل محمد. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں آسام سے آیا ہوں. میپ میں جا کر دیکھنا آسام کہاں ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں انڈیمان سے آیا ہوں. انڈیمان دکھے گا بھی نہیں آپ کو، جا کر گوگل کریں تو آپ کو شاید دکھے. فار ایسٹ اور انڈیا کے بیچ میں جزیرہ. آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں آ رہا ہوں فلاں جاپان کے شہر سے. آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں برازیل میں گاؤں میں وہاں سے آ رہا ہوں. زبان کون سی؟ کچھ نہیں. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زیارت وارث. اچھا میں پاکستان میں بھی پڑھ رہا ہوں. آپ انڈیا سے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں. یہ خدمت ہے شیخ طوسی کی. آپ کو لفظ بھی اپنی مرضی سے لکھنے نہیں دیا. چھٹے امام کے ذریعے، خوب توجہ کیجیے گا، محبت سب کو ہے امام حسین کے ظاہروں کو،
وہ محبت کس طرح سے اظہار کیا جا رہا ہے؟ محبت کا اظہار بھی بندگی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مولا اپنی طرف سے کوئی زیارت نہیں پڑھوں گا. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، جو میرے پانچویں چھٹے امام نے سکھائی ہے. درود بھیجیں ایک اور دفعہ محمد آل محمد. یہ فرش اعضا میں آپ کے ساتھ کام کیا، اور اس فرش اعضا کی برقراری میں، اپنی ماہیت کی برقراری میں سب سے بڑا جو کردار ہے، لطف تو ہے اہل بیت کا، پانچویں چھٹے امام کا. محدثین کو بیچ میں سے ہٹا دیجئے. کون سا خیبر، کون سی غدیر، کون سا علی؟ انہوں نے حقیقتوں کو برقرار رکھ کر آپ تک علی بن ابی طالب کو پہنچایا. 1,20,000 کے لشکر میں گم ہو جاتا آپ کا مولا. 1,20,000 صحابی تھے نا. مسجد نبوی میں 500-600 صحابی ہوتے تھے آخری زمانے میں. 300، 250، 300، 400، 600، یہ تعداد مختلف تخمینہ لگا ہے اپروکسیمیٹلی جو لوگوں نے کہا. گم نہیں ہوا آپ کا مولا 600 کی بھیڑ میں. ایک ایک چیز موجود ہے. 200-400 گھر تھے. نبی کتنے گھروں کے دروازوں پہ گئے؟ 200-400 گھروں میں وہ دروازہ گم نہیں ہونے دیا محدث نے. اور وہ دروازہ جوں کا توں آپ تک آیا ہے. یہ آپ سمجھیے یہ معجزہ ہے. آپ کے پاس گریڈنگ اتنی زبردست ہے. سید الشہداء ابوالفضل عباس کا نام آتا ہے، دل میں الگ جذبات آتے ہیں. علی اکبر ایک الگ کیفیت کا نام ہے. حضرت علی اصغر ایک الگ کیفیت کا نام ہے. حر ایک الگ سیکشن ہے. مسلم ابن عقیل ایک الگ بات ہے. بی بی سکینہ رقیہ ایک الگ سلسلہ ہے. جناب زینب ایک الگ سلسلہ ہے. ام البنین آپ کے یہاں ایک الگ. یعنی یہاں بات یہ نہیں ہوئی کون نیچے ہے کون اوپر ہے. حیثیتیں اور کیفیتیں جو آپ کے دل میں آتی ہیں. سلام ہے ہمارا سب سے پہلے ہمارے چھٹے اور پانچویں امام کے قدموں کی خاک کو، اور اس کے بعد ان محدثین کو کہ جنہوں نے، جن کے قلم نے امام کے اقوال کو، امام کے فرامین کو اتنا ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچایا. انسان ہل جائے، محدثین نہیں ہلے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ سمجھاتا ہوں میں آپ کو. کسی کو نہیں پتا قبر حسین کی حیثیت کیا ہے سوائے پنجتن کے. معصوم کو تو جب پتہ لگے گی کہ جب معصوم بتائیں گے، غیر معصوم کو جب پتہ لگے گی کہ جب معصوم بتائیں گے. اب ایک دفعہ شیخ مفید کے سامنے، شیخ صدوق کے سامنے، شیخ کلینی کے سامنے، سید رضی سید مرتضیٰ کے سامنے روایتیں آ رہی ہیں. کون سی روایتیں؟ امام حسین کی قبر کی مٹی، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو چٹاؤ. کچھ غلطی تو ائمہ سے نعوذ باللہ ہوئی ہے. چھوٹا بچہ سوائے ماں کے دودھ کے کچھ پیے گا بیمار تو نہیں ہو جائے گا؟ اگر فتویٰ دے دیں اور کل کے بچہ مر گیا تو شیخ مفید اور شیخ توسی کے ٹکڑے ہو جائیں گے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کس دلیل کی بنیاد پر، آسان کر دوں، کس بھرم اور بھروسے کی بنیاد پر اتنا خوفناک فتویٰ دے دیا؟ اب آپ آج مت کہیے، آج آپ کے سامنے مسجد کی تاریخ ہے، وہ بھی چاٹتے تھے پٹی. اب البتہ اس کے چاٹنے کا طریقہ ہے، خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. یعنی کہ جتنی مقدار میں، مقدار بھی ائمہ نے معین کی ہے، طریقہ بھی معین کیا ہے، اور ان چیزوں کو بڑے احترام سے دیکھیے. یہ سب چیزیں ٹی وی پہ اب جو چلتا ہے مومن کے گھر میں، میری تو ضرورت نہیں کہ میں منع کر سکوں، لیکن خدا کے لیے ذریعہ امام حسین کی تصویر ڈیکوریشن پیس نہیں ہے. یہ کسی کرکٹر کی تصویر نہیں ہے. یہاں ٹی وی پہ ہر چیز چل رہی ہے، اس کے دائیں یہ کیا، یہ ذریعہ، یہ کیا ٹی وی، اس پہ ہر چیز جی جو آتا ہے. یہ سوچو، چیزوں کو سمجھیے. اگر یہ چیزیں احترام نکل گئیں آپ کے ہاتھ سے، جو کہ شروع ہو چکی ہیں چیزیں، مولانا سب کچھ تو وہی ہے، آپ کیوں بولتے رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے سن 81-82 کی عزاداری دیکھی نہیں ہے نوجوانوں نے. اور 81-82 میں جب میں بہت چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو اس وقت لوگ جو کہتے تھے کہ تم نے عزاداری نہیں دیکھی. لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے. اس زمانے کے جو بزرگ ذاکرین تھے، ان کے ساتھ اگر کچھ کام کیے جاتے تھے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے. وہ نوخان آپ نے نہیں دیکھے، وہ ذاکرین آپ نے نہیں دیکھے، وہ خطبہ آپ نے نہیں دیکھے. میں برائیاں نہیں کرنا چاہ رہا، ان کا اجر اپنی جگہ پر، لیکن جس طرح سے تغیر و تبدل آ رہا ہے
احترام کے ساتھ سید الشہداء کو سامنے رکھ کر، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ کی نسل پاک ہوئی ہے۔ اور میں ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیے مقرر کا ٹرسٹ لیول بلڈ اپ ہو چکا ہوں نا، اور میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں، بہت سارے، میرا ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ بڑا نزدیک کا، میرے سر پہ کالا ماما ہے، میرا ہنر نہیں ہے، جن کے ناموں کا رضوی تقوی نقوی زیدی نہیں لگا ہوا نا، واقعا سلام ہے ان کے آبا و اجداد کو کہ پوری مخالفت کے تھپیڑے برداشت کرنے کے باوجود کیا خون میں طہارت آئی تھی۔ واقعا یہ میں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، جو لوگ جانتے ہیں مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، بخدا اس لمحے کا، اس لحظے کا شکر ادا کیا کیجئے سجدے میں جا کر، کہاں سے کہاں چلی گئی بات۔ یعنی دائرہ مودت فاطمہ زہرا میں آنا معمولی چیز نہیں ہے، یہاں انبیاء کی قسمت کے فیصلے، درجات کے فیصلے میثاق ولایت علی بن ابی طالب کے ذریعے ہوئے ہیں۔ وہ اس پہلے لمحے کو داد دیجئے آپ، بخدا بغیر کسی تکلف کے، بغیر تملق کے، بغیر چاپلوسی کے، بغیر خوشامد کے کہہ رہا ہوں میں، واقعی سلام ہے۔ مانا نہیں تھا، وہ ہماری دادی تھی وہ، اور دادا کی دادا کی دادی تھی، ان کو کچھ نہیں، وہ بتاشے رکھتی نہیں، پتہ نہیں، بس مولا حسین وہ ابا وہ یہ معمولی کام نہیں کرتی تھی، اس کا دل فاطمہ زہرا کے دل سے جڑا ہوا تھا۔ یہ راستہ صرف علم کی بنیاد پہ نہیں چلتا، علم کی سطح پر معرفت تھی۔ آپ کا جتنا علم ہے اس کی سطح پر آپ کی معرفت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی پردادی جو ادھر سے ادھر آئیں تو ان کو جتنا علم تھا اس کے برابر معرفت تھی۔ یہ بات پسند آئی شہزادی کو، آپ کا جتنا علم ہے اس کے مقدار کے مطابق آپ کی معرفت ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا یہ بات سمجھیے، یہ بہت واقعہ، وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ امام سجاد کا واقعہ بتاتا۔ جب قاتل اور مقتول کے درمیان جھگڑا ہوا، امام نے کہا بخش دے، اب میں رسول اللہ نہیں بخشوں گا، مجھے میرے باپ کو مارا ہے۔ امام نے مقتول سے پوچھا، مقتول کے بیٹے سے، کوئی تیرا احسان کیا ہو قاتل پہ، اس نے کچھ بتا؟ کہا کوئی احسان نہیں ہے۔ کہا سوچ؟ کہا کہ نا اس نے میرے باپ کو آپ کے گھر والوں کی محبت سے آشنا کیا تھا۔ امام نے کہا درود بھیجتے ہیں امام سجاد کی بارگاہ میں۔ کہا یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی، آپ بتائیے نا مجھے، انبیاء کی نبوت کا تعین کیا جا رہا ہے اور اس دائرے میں آپ قدم رکھیں اسی بیچاری پردادی پردادا کی وجہ سے جس کو کچھ نہیں آتا تھا۔ سرکار اس کو کیا نہیں آتا تھا یہ بتائیے؟ آیت اللہ العظمی عراقی، آپ لوگوں نے، بعض لوگوں نے رجوع کیا تھا اور بعض لوگ بہرحال احترام کرتے تھے ان کا، اور بہت بڑی شخصیت نکلے وہ حرم حضرت معصومہ میں صحن میں کھڑے ہو گئے چھڑی ٹیک کر ایک جگہ کہ سرکار یہ کس کی قبر ہے؟ کہ باپ دادا کا نام نہیں پتا، کچھ تعارف نہیں، لیکن یہ جانتا ہوں میں اس آدمی کو، بس نام بھی مجھے یاد نہیں، ہو سکتا ہے نام یاد۔ کہا تو فاتحہ کیوں پڑھیں؟ کہا اس نے ایک دفعہ مجھے ایسی فضیلت بتائی تھی جناب امیر کی جس کو میں نے اس وقت تک نہیں سنا تھا، اس کا یہ حق ہے مجھ پر کہ جب بھی گزروں فاتحہ پڑھ کر جاؤں۔ تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، لہٰذا فرش اعضا، اب ظاہر سی بات ہے کہ مولانا ہماری فیملیز کے ایشو نہیں ہیں، ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہیں، اب خواتین کے کان کھڑے ہوں گے اگر سن رہی ہیں خواتین سن رہی ہیں مجلس، تو کہیں گے مولانا کام کی بات اب کی ہے مولانا نے۔ ان چیزوں کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، طریقے بتائیں کس کا حق کہاں پر ہے، فقہ ہے آپ کی، اخلاق اہل بیت ہے، تو اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے کہ ہم نور اہل بیت کو جو ہمارے باپ دادا نے بچا کر یہاں تک پہنچا دیا اس کو کس طرح سے ہم برقرار رکھیں، اور کیا کیا اسباب اور عوامل ہیں کہ جو گھر میں آ جائیں تو جس کے بعد نور اہل بیت ہمارے گھروں سے ہو سکتا ہے کہ نکل جائے۔ اور ذکر فضائل کی بات ہو گئی، مصائب کی بات ایک جملہ کہہ کر بس، پھر میں میرے خیال سے 5-7 منٹ ہے میرے پاس یا اوپر ہو چکے ہیں۔ میں برائے خدا مجھے صحیح ٹائم بتا دیے، 5-7 منٹ ہے نا، تاکہ اس میں بات ختم کر دیں گے۔ لہٰذا
ایک تو یہ فضائل کے حوالے سے یہ بات ہماری ہو گئی مصائب کے سلسلے میں. بہت آسان بات کروں گا. ایک بیٹا ہے کسی کا, ایک ماں ہے اس کی, بیٹے کا نام ہے حسین, باپ کا نام ہے علی, ماں کا نام ہے فاطمہ. مظلومیت کے ساتھ مارا گیا اس کو, تو ماں کو حق تو ہے روئے. وہ چھوڑ دیجئے تمام سید شباب اہل الجنہ رحمت اللہ الواسعہ, ابن امیر المومنین, ابن سید الوسیین, وہ مولا حسین کے مقامات آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیجئے. ماں کو یہ تو حق دیتے ہیں آپ کہ ماں روئے غم میں, یا نہیں دیتے؟ ماں کو یہ حق دیتے ہیں نا. تو ماں رو رہی تھی, قتل کر دیا گیا. خوب توجہ کے ساتھ سنیں, بس یہ آخری الفاظ ہیں مصائب کے, اور اس کے بعد میں مصائب سے جوڑنا چاہتا ہوں. ماں کا بیٹا مارا گیا اس طرح سے, کوئی بلند و بالا مقام نہیں تھا. تھوڑی دیر کے نعوذ باللہ فرض کیجئے ماں کا دل ہے کچھ بھی نہ ہو, مولا حسین نعوذ باللہ خاکم بدان سیدھے سادھے ایک مسلمان ہو جو نمازی پرہیزگار تھے. ماں فاطمہ, بی بی فاطمہ ایک سیدھی سادھی مومنہ مسلمان صحابیہ. یہاں تک تو مان لیجئے ماں کو پتہ لگا, ماں نے گریہ کیا اور خوب جی بھر کے گریہ کیا. آپ کو یہ واقعہ پتہ چل رہا ہے, آپ اسی ماں کی طرح گریہ کر رہے ہیں, تو آپ قیامت میں یہ تو کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ 1400 برس بعد بھی ہم نے آپ کے بیٹے کے غم کو زندہ رکھا. یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی غم سید الشہداء. اور یہ غم ثواب کے لیے مت کیجیے گا, ثواب ملے گا. یہ غم آپ کرتے ہیں, مجھے یقین ہے پورا, یہ غم آپ اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح شہزادی نے کیا. بی بی نے کیا اس لیے آنسو بہائے کہ گناہ معاف ہوں گے, یا بی بی نے اس لیے آنسو بہائے کہ برکتیں ملیں؟ بی بی معدن برکت ہیں. فاطمہ زہرا برکت رسول اللہ ہیں. بی بی کو کسی دنیاوی انعام کی توقع نہیں ہے اور نہ ضرورت ہے. یعنی حسین ابن علی کا واقعہ ایسا ہے, اگر گریہ آ رہا ہے تو تم طہارت فاطمی سے منسوب ہو. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ مومن گریہ کرتا ہے, یہ نہیں فرمایا اس حدیث میں کہ یہ ثواب ملے گا, فرمایا اس کا دل فاطمہ کے دل سے جڑتا ہے, اس کا دل رسول خدا کے دل سے جڑتا ہے. میں ایک جملہ بس, انیس کا ایک بند مجھے یاد آ رہا ہے ابھی بالکل, اور بڑا عجیب ہے کہ انیس نے کہا ہے, مدینے سے مرصع اور مرقع اپنے الفاظ میں کھینچا ہے. فرماتے ہیں پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر. مدینے میں جب بیت الشرف سے نکلی بی بی تو حسین نے دیکھا کہ زینب گھر سے نکلی. انیس فرماتے ہیں حسین لپک کر آگے بڑھے, آپ یہاں پر رک جائیے, آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھنے کا مولانا روایت ہے کہ نہیں ہے. میں کہوں گا روایت میں نے نہیں دیکھی, لیکن میرا عقیدہ ہے کہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو علی و فاطمہ کی گود کی پالی بہن ہو اور جس کے کاندھوں پر امامت کا بوجھ ہو, اس کا یہ احترام ہونا چاہیے کہ حسین تنہا سواری میں بیٹھنے نہ دیں. لہٰذا حسین لپک کر آگے بڑھے ہوں گے اور بی بی کا ہاتھ پکڑا ہوگا. پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر. فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر, تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے, نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. بس آپ نے گریہ کیا. میں ایک جملہ کہوں گا, مورخین, اب یہ مورخ لکھتا ہے, اب یہ مورخ کی بات ہے. حسین کا قافلہ مدینے سے بڑھا, مکے تک 8-10 منزلیں تھیں. حسین نے پڑاؤ ڈالا اور 3 شعبان کو مکے پہنچے. حج کو ترک کیا, پھر کوفے کی جانب روانہ ہوئے. 25-30-35 منزلیں کی, کوفے تک پہنچنا چاہتے تھے, کربلا پہنچے. جب بھی پڑاؤ ڈلتا تھا صحرا میں, مورخ کہتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان گھوڑا دوڑاتا ہوا آتا ہے حسین ابن علی کی بہنوں کے خیمے کے پاس. حسین کی علی کی بیٹیوں کے خیمے میں جاتا ہے, علی کے بیٹوں کے خیمے میں جاتا ہے, علی کی پوتیوں اور نواسیوں کے خیمے میں جاتا ہے. یہ خوبرو نوجوان کون ہے؟ حلیے سے تنومند بہادر دلیر لگتا ہے. حسین کچھ پیغام دیتے ہیں, بہنوں کے پاس لے کر جا رہا ہے. خیمے سے کبھی زینب کے باہر نکل رہا ہے, کبھی سکینہ, کبھی رقیہ. یہ کون نوجوان ہے جو حسین ابن علی کے پیغامات کو لے کر جا رہا ہے, جو شہزادیوں کے خیمے میں جا رہا ہے؟
یہ ابو الفضل عباس ہے. کہیں خیمہ نصب ہو رہا ہے، شہزادی کا خیمہ کہاں نصب ہونا ہے وہاں کرو. شہزادی کی ضروریات، پانی، آب و دانہ، آرام و آسائش خیال، یہ نوجوان اپنی نگاہوں کے سامنے. میں کہوں گا بی بی زینب سے، بی بی جب 11 محرم کی ظہر جب آپ کو ناقے پر بٹھایا گیا ہوگا، وہ نوجوان بہت یاد آیا ہوگا جو ام البنین کا خوبرو بیٹا تھا، قمر بنی ہاشم تھا. خواتین پر جب کوئی کٹھن وقت پڑے نا، عورتوں پر گھر کی جب کوئی مشکل پڑے تو سب سے زیادہ وہی یاد آتا ہے، گھر کا جوان جو محرم بھی ہو، دل کا سکون بھی ہو، آنکھوں کا تارا بھی ہو، مطیع بھی ہو، فرما بردار بھی ہو. میں کہوں گا شہزادی وہ مدینے اور مکے کی رخصت تھی. حسین ابن علی نے ہاتھ پکڑا تھا، عباس نے ناقے کی لگامیں، اور آپ تشریف فرما ہوئی ہوں گی. یہ 11 محرم ہے. کس طرح سے 11 محرم کو بیٹھی میں بتا نہیں سکتا، بس ایک جملہ کہوں گا، کتنے عرصے تک بیوی کے دست مبارک پر رسی کے نشان رہے مجھے نہیں پتا. حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيت الله الطيبين. پالنے والے بانیان سے، حاضران سے اس مجلس کو قبول فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں پرسے کے قابل بنا. مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما. جو لوگ یہاں پر خدمت کر رہے ہیں کسی بھی لحاظ سے، قلیل، کثیر، خطیر، عظیم، حقیر، حصہ لیا ہے پروردگار، بہترین ہر جناب سیدہ کی بارگاہ سے برکت حاصل فرما. پروردگار جو مومن مومنات یہاں پر موجود ہیں دعاؤں کے متمنی، ان کی دعاؤں کو پورا فرما. مجھ سے، آپ سے، اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے دل میں کوئی التماس دعا ہے، واٹس ایپ، SMS کے ذریعے جنہوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی، پروردگار ان کی دعاؤں کو پورا فرما. پروردگار ہمارے والدین، ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، سو سلام نوحہ پڑھنے والے والدین، ارحام، اساتید، علماء، بزرگان، مراجع، محدثین، مفسرین، جنہوں نے علوم اہل بیت کی خدمت کی ہے، حوزہ علمیہ کی خدمت کی ہے، اگر دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما، برزخ کی ہر مشکل دور فرما. اگر زندہ ہیں صحت سلامتی کے ساتھ، طول عمر برکت کے ساتھ عطا فرما. جنہوں نے اس امام باڑے کو بنایا، تعمیر کیا، اگر دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما. اگر موجود ہیں صحت سلامتی، طول عمر برکت عافیت کے ساتھ نصیب فرما. پروردگار جو مومن یہاں موجود ہے، اگر کوئی نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار، اس کو مشکل کو دور فرما. جو لوگ رسول اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں، بدترین انداز میں پروردگار ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا فرما. ان کی سازشوں کا رخ خود ان کی جانب موڑ دے. پروردگار مملکت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما. جو مملکت پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، جس فرقے سے ہیں، جس مذہب سے ہیں، جو زبان بولتے ہیں، جس صوبے سے تعلق ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہمیں عزاداری کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں انہیں جناب سیدہ کی آبرو، عصمت، عفت، پاکیزگی کے صدقے میں معاف فرما. اور جو نام ہم مولا حسین کا، ان کے اصحاب کا، سیدہ کے بچوں کا لے رہے ہیں، اس کی برکت کے صدقے میں ہم کو بھرپور اجر عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں.